الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق علماء کرام اور قابل عزت تکریم حاضرین و سامعین، آج ہم اس جگہ پر اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سمجھایا ہے. علم ایسی دولت ہے کہ جو خرچ کرنے سے اضافہ اس میں ہوتا ہے. انسان جیسے جیسے اس کو خرچ کرتا ہے، جیسے جیسے اس کو پھیلاتا ہے، ویسے ویسے اس دولت میں، اس علم میں، اس معرفت میں اللہ کریم اضافہ فرماتا رہتا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر لحظہ دعا کیا کرو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ مہد سے لحد تک علم کو حاصل کرو. اس کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہے. مجھ سے پہلے مشائخ اعظام شیخ الحدیث اور شیخ الفقہ حضرت علامہ مفتی شیر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور فخر السادات حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید شیخ الحدیث سید اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ پیرا شریف، انہوں نے بڑے واضح انداز میں ان چیزوں پر روشنی ڈالی ہے کہ علم کتنا ضروری ہے. مرد کے لیے تو علم ضروری ہے ہی ہے، لیکن بچیوں کے لیے علم اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اگر ایک مرد، ایک بچہ، ایک طالب علم علم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات اور اپنے مخصوص افراد تک اپنے پیغام کو پہنچا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بچی، کوئی خاتون علم حاصل کرتی ہے تو اس کا اثر اس کی نسلوں تک باقی رہتا ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہمارے اوپر خود اپنی ذات پر بھی تجربہ ہے کہ جو علم، جو بات والدہ نے بچپن میں کان میں ڈال دی تھی، باقی ہر چیز بھول بھی جائے وہ بات نہیں بھولتی. وہ بات
دل پر نقش ہو جاتی ہے، جس طرح پتھر پر کوئی چیز کندہ ہو جاتی ہے اور وہ مٹ نہیں سکتی، اسی طرح جو بات والدہ ذہن میں ڈالتی ہے وہ چیز مٹ نہیں سکتی۔ وہ انسان بچپن سے لے کر بوڑھا بھی ہو جائے تو جب بھی وہ مقام آتا ہے اسے اپنی والدہ کی وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ تو اس لیے حضرت علامہ قاری اعجاز صاحب نے یہ اس جہاں مدرسے کا بیڑا اٹھایا ہے، اللہ کریم ان کی مدد فرمائے اور ان کے لیے یہ معاملات آسان فرمائے۔ اور جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کریم مال، نعمتیں ہر ایک کو عطا فرماتا ہے، لیکن وہ ہر کسی سے لیتا نہیں ہے، لیتا ان سے ہی ہے اپنے دین کے لیے، اپنے کام کے لیے، کہ جس میں اخلاص ہوتا ہے، جس میں محبت ہوتی ہے، جس میں خلوص ہوتا ہے، وہ ان منتخب لوگوں سے اپنے کام کے لیے، اپنے دین کی خدمت لیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان اشخاص میں شامل کرے کہ جو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے دین کی خدمت کے لیے اللہ نے چن لیے ہیں۔ برادران اسلام، یہ ہر چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی اللہ نے رزق عطا فرمایا ہے، جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، نعمت صرف مال پیسہ نہیں ہے، صرف دولت جائیداد نعمت یا رزق نہیں ہے، بلکہ صحت بھی رزق ہے، اچھے ماں باپ بھی رزق ہیں، اچھی اولاد بھی رزق ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا بھی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس کی توفیق کے بغیر اس کے راستے پر بھی نہیں چلا جا سکتا۔ انسان کی عقل و فہم بھی اللہ کی نعمت ہے، انسان کی نور بصیرت و فراست بھی اللہ کا ایک رزق ہے، اس کی نعمت ہے۔ اس لیے ہر نعمت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ جو اہل علم ہیں وہ علم کے ساتھ تعاون کریں، جو صاحب مال ہیں وہ اپنے مال کے ساتھ تعاون کریں، جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنی اولاد کو اس ادارے میں بھیج کر انہیں تعلیم حاصل کرا کے جو ہے وہ اس نعمت کی قدر کریں، تاکہ اور جو لوگ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جب اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دامن طلب پھیلائیں تو اس وقت ان اداروں کے اساتذہ، ان اداروں کے خدمتگاروں، ان ادارہ کے طلباء کے لیے اور طالبات کے لیے اگر وہ دعا کریں گے تو یہ بھی ان کی خدمت ہوگی۔ اس وقت جب تنہائی کے عالم میں ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے اور ایک وہ انسان جو اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے، اس کے آنسو ہوتے ہیں، اگر ان آنسوؤں کے دوران وہ اللہ کی بارگاہ میں ان اداروں کی کامیابیوں کے لیے، ان
میں پڑھنے والے بچوں کی کامیابیوں کے لیے، بچیوں کی کامیابی کے لیے، اساتذہ اور معلمات کی جو ہے وہ عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے وہ دعا کریں گے تو یہ بھی ان کی خدمت ہوگی، یہ بھی ان کا تعاون ہوگا۔ اس لیے جو حضرات جس حیثیت میں ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اپنی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اور جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کسی علاقے میں جو ادارہ، کوئی بھی دینی ادارہ ہوتا ہے، وہ اس علاقے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک شہر ہوتا ہے، شہر میں کیا کیا نہیں ہوتا، گناہ ہوتے ہیں، سنمے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور طرح طرح کی خرابیاں، خامیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے ایسے اعمال ہوتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ظلم کرتے ہیں کہ اگر ان ظلموں کو دیکھا جائے، ان گناہوں کو دیکھا جائے تو وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ ادارے اس شہر کے، اس علاقہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ہر وقت قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں، وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا رہتا ہے، وہاں اللہ کا ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، وہاں قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، قرآن کو سمجھایا جاتا ہے، وہاں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس کی تشریح کی جاتی ہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کس طرح عمل کرنا ہے، ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ جگہیں، یہ ادارے اس علاقے کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ تعاون کرنا، گویا اپنے، کون انسان ہے جو خطا سے پاک ہے؟ ہر انسان سے خطا سرزد ہوتی رہتی ہے، کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے، کوئی نادانستہ طور پہ کرتا ہے، کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورتوں میں انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کے ساتھ ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کرے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ابھی نماز کا وقت قریب ہے، میں اپنی انہی معروضات کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا، اور آپ کی خدمت میں یہ بارے دیگر گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ یہاں تشریف لائے، اس محفل کو رونق بخشی، اسی طرح آپ اس ادارے کے ساتھ اسی طرح درہمیں، سخنیں، قدمیں، دعاؤں کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ تعاون جاری و ساری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔